ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جنگل والوں نے، جھاڑی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پچھلی آیات ہی سے انبیاء کرام کے قصے بیان ہوئے۔ یہ انبیاء کرام کے قصوں میں سے 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں آپ کا مکان تھا اور ایکا کا علاقہ یہ مدین کے پیچھے پڑتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کس طرح مدین والوں کو تبلیغ فرمائی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور آپ شہر مدین میں رہتے تھے۔ یہاں پر لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور ناپ تول کے اندر کمی اور اسی طرح کے بڑے بڑے گناہوں کا وہ لوگ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کے درمیان مبعوث ہوئے، ایک لمبے زمانے تک ان کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن گنے چنے جو چند افراد تھے وہی لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ اپنے سرداروں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانے سے باز رہے۔ جب ان لوگوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی، تو ایک ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب کے اندر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور اس کا قصہ اس سے پہلے بھی پچھلی آیات کے اندر ذکر ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کا میرے آقا علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے وہ خطیب الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کرام کے اندر مقرر ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے قوم کو بڑے اچھے بڑے پیارے انداز کے اندر دین کی دعوت دی اور ان کا جو تبلیغ کا انداز تھا، جو خطاب کا طریقہ تھا، بڑا پیارا تھا، اس لیے انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، ایک مدین والوں کی طرف اور دوسرا جھاڑی والوں کی طرف، ایکا والوں کی طرف۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی نبی کو 2 بار مبعوث نہیں فرمایا، یعنی جو بھی نبی گیا 1 بار مبعوث کیا گیا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف اللہ نے باری باری مبعوث فرمایا۔ اور آپ ہی کا ارشاد ہے کہ ایک بار آپ مدین کی طرف بھیجے گئے جن کو اللہ نے چیخ سے ہلاک کر دیا، دوسری بار آپ ایکا والے یعنی جھاڑی والوں کے پاس میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامیانے والے دن کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، جس کا ذکر ابھی آنے والی آیتوں کے اندر آ رہا ہے۔ مدین یہ وہ شہر ہے جس میں رہنے والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا تھا۔ اب چونکہ پیچھے کئی مرتبہ مدین والوں کا تذکرہ ہو گیا، اب مدین میں کیسے تشریف لے گئے، کیسے آپ نے انہیں دین کی دعوت دی، اس کا ذکر کئی بار ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ایکا یعنی جھاڑی والوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جھاڑی والوں کی طرف آپ کیسے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب اللہ کی محبت میں اتنا روئے کہ آپ کے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی،
پھر اللہ نے آپ کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی اور وحی کی کہ اے شعیب کیوں روتے ہو تم؟ جنت کی محبت میں روتے ہو یا جہنم کے خوف سے روتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ، میرے مالک تو خوب جانتا ہے میں نہ تو جنت کے شوق میں روتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں روتا ہوں، میرا دل تو تیری محبت کے اندر بندھا ہوا ہے، بس میں تیری طرف دیکھتا ہوں اور تو مجھے اس کے علاوہ کوئی کسی بات کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے وحی نازل فرمائی اے شعیب اگر یہ برحق ہے تو تم کو میری ملاقات مبارک ہو، اسی لیے میں نے اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو تمہارا خادم بنایا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سالوں تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام سے کر دیا تھا، تو رشتے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے داماد ہیں۔ 20ویں پارے میں آنے والے پارے میں اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مسجد حرام میں صرف 2 قبریں ہیں، ان کے سوا کوئی اور قبر نہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے اور ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ باقی روایتوں میں اور بھی دوسرے انبیاء کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر حتیم میں ہے، حتیم میں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر حجر اسود کے سامنے کی طرف ہے۔ تو یہ 2 وہ انبیاء کرام ہیں جن کی قبروں کا تذکرہ حرم شریف کے اندر کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مدین اور ایکا یعنی جھاڑی والے یہ 2 امتیں ہیں جن کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کے درمیان گئے، ورنہ مدین والوں کا تو تذکرہ آپ لوگوں نے سن لیا کہ آپ مدین والوں کی طرف کیسے گئے تھے۔ اچھا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی اپنے داماد کو آپ نے بکریاں تحفے میں دی اور فرمایا یہ بکریاں سفید اور کالے بچے پیدا کریں گی، جنیں گی۔ تو آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا، ان کے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ کالے اور سفید ہوا کرتے تھے۔ اور یہ جو جھاڑی والوں کا جو تذکرہ ہے یہاں پر، ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسب جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا، اس لیے ان کو قرآن پاک کے اندر جھاڑی والا کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی 2 شہزادیوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا ان کی دونوں بیٹیوں کا، حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کا ذکر 20ویں پارے کے اندر آئے گا۔ ان کا پورا واقعہ، کیسے وہ پانی بھرنے گئی، کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر کیسے بلا کے اپنے گھر پہ لے کے گئی اور کیسے آپ وہاں پر خدمت کے لیے، پورا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ 20ویں پارے میں آئے گا۔ اور آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور بت پرستی اور شرک کو چھوڑ دو، ناپ تول کے اندر کمی مت کرو، اور آپ نے کہا کہ میں امانت دار رسول ہوں، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی میں امانت دار ہوں اور اللہ کی طرف سے جو میں پیغام لایا ہوں اس کے اندر بھی میں امانت دار ہوں، اور اللہ کا جو بھی نبی آتا تھا وہ امانت دار ہی ہوتا تھا۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول، رب نے جیسا پیغام مجھے دیا ویسا ہی میں تمہارے پاس میں وہ پیغام پہنچاتا ہوں۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی بتایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، یعنی میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یعنی میں تم کو جو دین کی دعوت دے رہا ہوں نا، پیسوں کی لالچ میں، سرداری کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں نہیں دے رہا ہوں، میں تو دنیا کی محبت رکھتا ہی نہیں اپنے دل میں، مجھے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، مجھے دینے والا میرا پروردگار کافی ہے۔ یعنی آپ نے بڑے خلوص کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دی، حالانکہ یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ہر انداز کے اندر سمجھایا، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ جو آدمی اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرے میں، تو اچانک جا کر کے لائٹ چالو کر دو نا تو آنکھیں بند کرتا ہے، کہتا ہے لائٹ بند کرو، میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ تو اندھیرے کے یہ لوگ عادی ہو گئے تھے، کفر و شرک اور گناہوں کے اندھیرے میں پھنسے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ایمان کا اجالا ان کو دیا تو یہ اجالا انہیں پسند نہیں آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے یہ چراغ بجھا دو، ہمیں اندھیرا ہی اچھا لگتا ہے، یہ
جو اجالا ہے یہ ہماری آنکھوں کو نہیں بھاتا ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے جھٹلایا۔ مدین جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اس کے پاس ہی میں یہ شہر تھا، یہ دوسرا جو ایکا کے نام سے کہا گیا۔ ان دونوں میں بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن ناپ تول میں کمی کرنا یہ بڑا جرم تھا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اے لوگوں ناپ پورا کرو، ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، بالکل درست ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ واتقوا اللہ الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تم ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، لوگوں کو جو دیتے ہو پورا پورا دو۔ اور یہ ایک بہت بڑی برائی اس معاشرے میں موجود بھی تھی کہ جب لینا ہوتا تھا نا تو پورا پورا لیتے، اور جب لوگوں کو دیتے تھے نا تو ناپ تول میں کمی کر کے۔ یہ برائی آج بھی موجود ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، ترازو والا اپنی ڈنڈی الگ مارتا ہے، ناپ کے دینے والا الگ ڈنڈی مارتا ہے۔ کتنے لوگ تو جو ہیں وہ جو ناپ کے دینے والی چیزوں کے اندر اپنے ناپنے والے آلے کو تھوڑا سا نیچے سے موچھ دیتے ہیں۔ جب موچھ دیں گے تو اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ جو بھی دودھ یا جو بھی رقیق چیز ہے وہ کم آئے گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے روزانہ اگر 100-200 مرتبہ تول کے دیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو کئی لیٹر کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ نہیں سمجھتے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ تو ہم حاصل کر لیں گے، لیکن آخرت کا وبال ہمارے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا ان کو ناپ تول میں کمی مت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور لوگوں کو جو مال دو نا پورا پورا دو، ان کو گھٹا کر کے مت دو ان کو، کیونکہ آپ کسی کا ایک لقمہ توڑ کے رکھ رہے ہو، ایک لقمہ اس غریب کا توڑا، دوسرا لقمہ دوسرے غریب کا توڑا، تو ان غریبوں کی آہیں تمہیں لگے گی، ان پر جو تم ظلم کر رہے ہو اس کا وبال تمہارے اوپر ٹوٹے گا، ان کا مال تم اس طرح ناپ تول میں کمی کر کے دبا رہے ہو، اللہ اس سے تمہیں عذاب میں گرفتار کر۔ آپ نے سمجھایا ان کو، بار بار سمجھایا، لیکن صرف اچھا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے نا صرف اللہ کی عبادت بتانے کے لیے نہیں آتا، نبی جس طرح عبادت کا درس دیتا ہے ویسے ہی معاملات بھی سکھاتا ہے۔ جیسے کہتا ہے نماز پڑھو، ویسے نبی یہ بھی بتاتا ہے کہ پیسوں کا لین دین درست رکھو۔ ہم نے دیکھا کتنے لوگوں کو نماز پڑھنے میں ایک نمبر پر، حاجی ایک نمبر کے حاجی، ایک نمبر کے صدقہ و خیرات کرنے والے، لیکن ان کے معاملات دیکھو نا تو معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں۔ لوگوں کا پیسہ لے لیا، واپس دینے کا نام نہیں لیتے، اگر کسی سے معاملہ کریں تو اس کے اندر جھوٹ بولیں، تو ان کی عبادتیں ان معاملات کی خرابی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں۔ قیامت کے دن ان عبادتوں کو ان کو دے دیا جائے گا جن کا مال انہوں نے اس طرح دھوکہ دھڑی کر کے رکھ لیا ہے، اور اس طرح ان کی عبادتیں بالکل چلی جائیں گی اور وہ کنگال ہو کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب قوم کی ہٹ درمی دیکھو، نبی اجالا دکھا رہا ہے تو اجالا انہیں پسند نہیں آتا۔ معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے قالو، بولے انما انت من المسحرین، اے شعیب تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے۔ یعنی انہیں حق بات بھی جادو لگ رہا ہے، کہہ رہے آپ پر لگتا ہے جادو کر دی۔ یعنی جو پیسہ آپ ایمانداری کی دعوت دے رہے تھے نا، تو 2 پیسے کا ان کو نقصان نظر آ رہا تھا کہ ان کی بات مانیں گے تو پورا پورا تولنا پڑے گا، 2 پیسے کا نقصان ہو جائے گا، یعنی 2 پیسہ کم کمائیں گے۔ تو یہ جو ان کو حق بات کہہ رہا تھا ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں جانتے ہیں، ہمارا نقصان کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ وما انت من الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، بولے تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی بولے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم بھی انسان آپ بھی انسان۔ ہر قوم کے اندر کافروں نے اپنے نبی کو اپنے جیسا ہی انسان کہا ہے، اور آج یہی بولی وہابی بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہے، یہ کافروں کی بولی ہے۔ مسلمانوں کی بولی تو یہ ہے آپ جو ہے وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے دلوں کا قرار ہیں، ہمارے دلوں کا چین ہیں، آپ ہم سب سے افضل ہیں۔ لیکن وہ کافر کیا کہتے تھے؟ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اچھا پھر بعد میں جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا نا کہ ایسا مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو جواب کیا دیا انہوں نے؟ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بولے کہ تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو تو۔
یعنی نصیحت سن کر کے کہنے لگے اگر تم کہہ رہے ہو کہ ناپ تول میں کمی ہم نہیں ترک کریں گے تو عذاب آئے گا، تو کہاں ہے وہ عذاب لے کر کے آؤ۔ اتنے ڈھیٹ اور اتنے ضدی ہوتے تھے یہ کفار، اور نبی کا کلیجہ ہوتا تھا۔ نبی ان کے ضدی لوگوں کی ہٹ دھرمی کو برداشت کرتا تھا اور کئی سالوں تک نبی برداشت کرتا تھا۔ اب وہ کہنے لگے کہ اگر آپ عذاب سے ہم کو ڈراتے ہیں، لاؤ کیسا عذاب ہے، آسمان کا ٹکڑا گرا دو، زمین میں دھسا دو، کیا کرنا ہے کر لو۔ تو یہ ان کی ایک ہٹ درمی اور ان کا ضدی۔ آج بھی جب کوئی بندہ جب زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے اس کو سمجھاؤ نا تو معاذ اللہ وہ کلمہ کفر بک دیتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو ضدی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سمجھاتے وقت بہت سنبھل کر کے بات کرنا پڑتا ہے، نہیں تو ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں، شریعت وریعت کچھ نہیں ہے معاذ اللہ، حالانکہ یہ سب کلمہ کفر ہے۔ اس طرح سے بولنا، شریعت کا مذاق بنانا یہ کلمہ کفر ہے۔ تو یہ انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ جب جھاڑی والے کسی بھی طرح ایمان نہ لائے، اپنی بدعملیوں پر قائم رہنے کو انہوں نے ترجیح دی، تو ایک دن ان پر عذاب ٹوٹ پڑا۔ کیسے ٹوٹا؟ رب فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ وہ عذاب کیسے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کچھ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں سخت گرمی اور لو کی لپٹیں آنے لگی، شہر والوں کا دم گھٹنے لگا، بدن جھلسنے لگا۔ یہ دیکھ کر کے وہ لوگ گھروں میں گھسے اور اپنے اوپر پانی چھڑکنے لگے کہ کچھ راحت ملے، لیکن پانی اور سائے کے باوجود نہ چین ملتا، نہ قرار آتا، نہ گرمی کم ہوتی، نہ ان کی بے چینی ختم ہوتی۔ پھر بعد میں وہ عذاب ان پر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو شامیانے کی طرح پوری بستی پہ آ کر کے چھا گیا، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور اچھی ہوا تھی، خوش کن ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر کے سب لوگ بڑے خوش ہوئے، گھر سے نکل کر کے آئے، بولے بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اس میں تو بڑا اچھا ہے، سب نکل کر کے آ گئے۔ جب سب لوگ اس شامیانے بادل کے ٹکڑے کے نیچے آئے نا تو اچانک زلزلہ آیا اور اس بادل سے آگ برسنے لگی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر کے جل جل کر کے مر گئے۔ رب فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اللہ نے ان کو شامیانے والے دن کے عذاب میں پکڑ لیا، اور پھر ان پر وہ ایسا عذاب ٹوٹا سب جل کر کے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، ایک بار میں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پکڑ کرتا، سدھرنے کا موقع دیتا ہے، سالوں سال دیتا ہے، 100 سال تک موقع دیتا ہے، بندہ پھر بھی نہ سدھرے۔ پھر رب جب عذاب نازل کرتا ہے نا، پھر بندہ کتنا بھی جو ہے وہ کہہ دے کہ رب معاف کر دے، پھر اللہ معاف نہیں کرتا۔ پھر رب کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے نا تو فرعون ڈبکی لگاتے لگاتے روتا ہے معاف کر دے مولا، رب نہیں معاف کرتا ہے۔ نمرود، شداد، حامان کا انجام ہماری نگاہوں کے سامنے، قوموں کو اللہ نے کیسے تباہ کیا، ان کی تباہی کی پوری داستان آج جو ہے وہ کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہے۔ تو رب نے ان کو پکڑ لیا، انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ آج جو کفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، کیونکہ اب میرے آقا کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ان کو خوب مہلت دی جا رہی ہے، لیکن اللہ پکڑے گا، ایک وقت آئے گا تب ان کی گرفت کرے گا۔ تو جھاڑی والوں کا جو یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا اس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہیں تھے۔ یعنی بندہ ناپ تول میں کمی کرے اور یہ سمجھے کہ میں نے تو ناپ تول میں کمی کر کے فلاں کو بیوقوف بنا دیا، فلاں کو ٹھگ لیا، اتنا پیسہ میں نے ٹھگ لیا، وہ دوسروں کو نہیں بیوقوف بنایا، خود بیوقوف بن رہا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ تو چند ٹکے لے کر کے بینک میں لے جا کر کے رکھ دیا، اپنے گھر میں لے جا کے رکھ دیا، خرچہ کر دیا، لیکن جب اس پر عذاب آئے گا نا تو وہ عذاب ایسا آئے گا کہ اس کا پیسہ بھی اس کو نہیں بچا سکے گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو 2 قومیں تھیں، مدین والے، جھاڑی والے، یہ کفر و شرک تو کرتے ہی تھے، لیکن ان کا بڑا جو ہے گناہ یہ تھا، ناپ تول میں یہ کمی کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہر دکاندار چاہتا ہے کہ میں ٹھگ لوں، کس طرح کسی کو بیوقوف بنا دوں، میں کس طرح کی بیوقوف بنا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا 2 ایسی چیزوں کے تم ذمہ دار بنائے گئے ہو
کہ جن میں کمی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ پہلے کی امتیں ناپ تول میں کمی کرتی تھی، برباد ہو گئی، اگر تم بھی کرو گے اللہ تم پر بھی عذاب نازل کرے گا۔ حضرت نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ایک بیچنے والے کے پاس سے گزرے، فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور ناپ تول پورا کر، کیونکہ کمی کرنے والوں کو میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں کے نصف تک پہنچ جائے، پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، وہ اتنا سخت عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ذہنی طور پر کنگال ہو چکا ہے، ہاتھ میں پیسہ تو آ گیا لیکن دماغ ان کا کنگال ہو گیا، اخلاقیات کے اندر وہ گر گئے اور ان کے جو اعمال ہیں وہ برے لوگوں کے اعمال کی طرح ہو گئے۔ اور آج اگر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی دیندار بندہ ان کو جب سمجھاتا ہے نا، سیدھا یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ وہی کہتے ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر تم شعیب کے کہنا مانو گے نا تو نقصان اٹھاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، تو معلوم ہو کیا کہہ رہے تھے؟ اگر شعیب کا کہنا مانیں گے تو ہم لوگ نقصان اٹھا لیں گے، یعنی ناپ تول پورا دیں گے تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ اور آج کے ان لوگوں کو بھی جب سمجھایا جاتا ہے نا، وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں اگر ان مولانا لوگوں کی باتیں مانیں گے نا تو ہم 2 پیسہ کماتے وہ بھی نہیں کما پائیں گے۔ تو حرام کاری کر کے اگر تم کوٹھی بنگلہ بنانے کے لیے پیسہ جمع کر لو اور یہ سمجھو کہ علماء بیوقوف ہیں، معاذ اللہ تم لوگ ہوشیار ہو، تو پھر وہ دن بھی تو آئے گا جب فیصلہ ہوگا کہ کون بیوقوف تھا اور کون ہوشیار تھا۔ لیکن اس دن جب پتہ چلے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پچھتانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جس طرح قوم مذاق بنا رہی تھی نا کہ ان کا کہنا مانو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا، نقصان اٹھاؤ گے، تو اس سے بندے کو عبرت ہے۔ رب فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ اہل ایمان کو غور کرنا چاہیے اور اہل حق کی بات کو مان کر کے پورا ناپ۔ رزق دینے والا اللہ ہے، تم پورا دو گے 10 روپیہ نہیں کماؤ گے، 5 ہی روپیہ کماؤ گے، اللہ تمہارے 5 روپے میں اتنی برکت دے دے گا نا کہ تمہیں زندگی میں سکون میسر آئے گا۔ ورنہ تم 10 نہیں 5 کے بجائے 20 بھی کما لو گے نا، ایسی بیماری تم پر آئے گی کہ وہ 20 بھی جائے گا اور تمہارا اپنا 20 بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ ایسی مصیبت آئے گی کہ تمہارا جو ہے وہ اپنا بھی اس کے ساتھ میں لاکھوں روپیہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ کی پکڑ جب ہوتی ہے تو بندہ بچ نہیں پاتا ہے۔ اور کتنی ایسی بستیاں، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد کے انتقال کے وقت میں اس کے قریب گئے تو اس سے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ، اس کو کہتے کلمہ پڑھ، وہ کہتا ہے 11-12، پھر کہتے کلمہ پڑھ، وہ کہتا ہے 11-12۔ آپ نے گھر والوں سے کہا کیا 11-12، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ کاروبار کرتا تھا تو 2 ترازو رکھتا تھا اور لوگوں کو جب دیتا تھا نا تو وہ ناپ تول میں کمی کر کے دیتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے اس وقت میں، اور میرے سامنے آگ کے 2 پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی کا وبال یہ ہوا کہ موت کے وقت میں اس کا خاتمہ برا ہو گیا۔ خدا کی مخلوق کو تم دباؤ گے، ان پر ظلم کرو گے نا، تو ان مخلوق کا جو رب ہے نا وہ بڑا غیرت والا ہے، وہ پھر تم سے اپنی مخلوق کا بدلہ لے گا اور تمہیں ایسے عذاب میں گرفتار کرے گا کہ بچنے کی کوئی راہ نہ رہی۔ تو اس طرح سے یہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی، اور مدین والوں کا تذکرہ حضرت شعیب علیہ السلام کا انشاءاللہ وہ آگے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔